چائے سے فارغ ہو کر میں نے کمبل اوڑھ لیا۔ سردی میں کمبل کی گرمی سے پکار کر کہا الحمدللہ۔ نعمان اپنے بستر پر لیٹ گیا اور کہنے لگا امی جب باب الرجال سے آگے بڑھا تو ایک عربی سے میں نے پوچھا کہ باب جبرائیل کہاں ہے تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ تب مجھے آپ کی بات یاد آئی کہ باب جبرائیل کا نمبر اہم ہے۔ میں نے دیکھ کر چلتا رہا اور باب جبرائیل پر پہنچ گیا۔ حضرت جبرائیل اور دیگر تینوں برگزیدہ فرشتوں کو سلام پہنچایا۔ پھر میں نے صحابہ صفہ پر نفل پڑھے۔ پھر میں نے ریاض الجنہ کے ایک ستون کو غور سے دیکھتا رہا۔ پھر مجھے ستون ابی لیا، یہ وہ ستون ہے حضرت استوان عائشہ نظر آ گیا۔ وہاں دو نفل پڑھے۔ پھر استوان وفود بھی آسانی سے مل گئے، یہاں بھی 2 نفل پڑھے۔ پھر سنہری جالیوں کے پاس جہاں ایک بڑا سا گول سراخ جالیوں میں بنا ہوا ہے، اسے مواجہ شریف کہتے ہیں، ادب سے کھڑا ہو گیا۔ امی کچھ عجیب حالت تھی، روضہ رسول پر کھڑا تھا، میرا رواں رواں حد ادب کی پکار لگا رہا تھا۔ اللہ سے دعا تھی کہ تو مجھے ہمت عطا فرما۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اور رسول کی طرف نظر کی، پھر 2 سراخوں کے پاس کھڑا ہوا، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام بھیجا۔ پھر میں نے میرا دل چاہ رہا تھا کہ ممبر رسول کو چھو کر دیکھوں، میں اس خواہش کو دل میں دبا لیا۔ ممبر سامنے تھا لیکن امی میری نظریں ماضی میں دیکھ رہی تھی کہ جب صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کی کیا شان ہوگی، جب صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی تعلیم حاصل کرتے ہوں گے، کیا سادگی اور وقار ہوگا۔ جی یہ اسلام کے نمور فرزند تھے جنہوں نے اللہ کے لیے اپنی ہر چیز کو قربان کر دیا تھا۔ آج میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کو اللہ تعالیٰ نے سونے سے سنہرا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو دکھا رہا ہے کہ یہ اسی صابر و شاکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد تھی جو خود بھوکا رہ کر دوسروں کی بھوک کو دور کیا کرتا تھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مرکز محبت دنیا کو نہیں بنایا تھا، بلکہ ان کا مرکز محبت فقط اللہ تعالیٰ کی رضا میں پوشیدہ تھا۔ آج میں نے ان کے صبر کی واضح جھلک مسجد نبوی میں ظاہر کر دی ہے۔ امی جی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت میں سب سے اعلیٰ درجہ مقام محمود رکھا ہے۔ یہ باتیں کرتے ہوئے نعمان کی آنکھوں میں شفاف موتی سے چمکنے لگے۔ پھر ٹھنڈی سانس بھر کر کہنے لگا امی وہ چچا جو ہمیں کراچی ایئرپورٹ پر ملے تھے دوبارہ حرم پاک میں نظر آئے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کا باقی حصہ آئندہ میں آپ کو سناؤں گی۔